ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ المہتدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، وجہ وجود کائنات، ارواحنا فداہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس مطہر بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارک ہو مومنو آئی شب برات، مبارک ہو مومنو آئی شب برات، رحمت خدا کی بن کے چھائی شب برات۔ کرتے رہے عبادت تلاوت تمام رات، خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب برات۔ خود رب کائنات بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، رب کائنات بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب برات۔ رفیقان گرامی، آنے والی رات شب برات ہے، برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کی 5 برکتیں خاص طور پر ہیں۔ سب سے پہلی چیز تقسیم امور، یعنی آج کی رات میں اعمال اور معاملات کی فہرست، لسٹ کہیے اس کو آپ، جس کی روزی سال بھر ہے وہ لکھ دی جاتی ہے۔ کس کو اس دنیا میں آئندہ شب برات منانا ہے یا نہیں منانا ہے، اس کی بھی لسٹ جاری کر دی جاتی ہے۔ تو تقسیم امور، معاملات بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے نزول رحمت، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے فیضان بخشش، اللہ کی بخشش عام ہوتی ہے۔ چوتھی چیز ہے قبول شفاعت، اس رات میں شفاعت قبول ہوتی ہے۔ اور 5ویں چیز ہے فضیلت عبادت، اس رات کی عبادت کی خاص برکت ہے۔ جمعے کے وقت کے مطابق میں ان میں سے 1 یا 2 پر گفتگو کروں گا، باقی انشاءاللہ رات میں بھی کچھ بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد شب برات ہے۔ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کیا ہوتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پورے سال میں جس انسان کے گھر بچہ پیدا ہوگا اس کی پیدائش کو اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، لوگوں کی روزیاں اس رات میں لکھ دی جاتی ہیں، لوگوں کے اعمال اس رات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رزق لکھ دیا جاتا ہے، موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس سال کتنے لوگ حج کرنے جائیں گے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، زیادہ تر مہینہ روزے میں گزارتے۔ فرماتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام اس مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے خاص طور پر؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان ہی وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے وقت موت کو لکھ دیا جاتا ہے، وقت وصال کو لکھ دیا جاتا ہے، اور میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ جب میرا وقت وصال لکھا جائے تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس رات میں لوگوں کے امور اور معاملات کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، رزق لکھ دیا جاتا ہے، موت لکھ دی جاتی ہے، حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے نزول رحمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی رات آئے تو عبادت کرو، اور جب اس کا دن آئے تو روزہ رکھو۔ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اور فرمایا کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی خاص رحمت، اللہ تعالی خاص رحمت کی تجلی آسمان دنیا پر فرماتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ دیکھو اللہ کی رحمتیں ہم سے کتنی قریب ہو گئی، کتنی قریب کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ آج اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق کی دولت عطا کر دی جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ پوری رات جاری رہتا ہے، سورج ڈوبنے سے لے کر طلوع صبح صادق تک۔ لیکن وہیں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس رحمت اور بخشش والے اعلان سے بغض رکھنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، مشرک، نجومی، کاہن، ماں باپ کا نافرمان، یہ سارے لوگ، شرابی ایسے ہیں کہ اس رات ساری برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب جب سلسلہ یہ شروع ہوا کہ اس رات سارے نامہ اعمال سال بھر کے لکھ دیے جائیں گے، جس کو ہم بولتے ہیں ہمارا اس سال کا اکاؤنٹ کلوز ہو رہا ہے نہیں؟ تو اب ہمارے اندر ایک بہت اچھی خوبی ہے، وہ یہ کہ معافی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے معافی طلب کرتے ہیں، اور یقیناً معافی اور درگزر
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انمول خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. بہت سے واقعات ہیں، سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو آپ کے اپنے اور خاندان والے اہل مکہ نے آپ پر کس کس طریقے کے ظلم کیے، حتیٰ کہ آپ کو لہو لہان کر دیا. آپ کے پسندیدہ شہر جس سے آپ بے حد محبت کرتے تھے، مکہ شریف سے آپ کو دور کر دیا. لیکن جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ شریف میں داخل ہوئے تو وہی لوگ سامنے ہیں جنہوں نے اوجڑیاں پھینکی ہیں، وہی لوگ سامنے ہیں جنہوں نے لہو لہان کیا ہے، وہی لوگ سامنے ہیں جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے بدر کر دیا، باہر نکال دیا، حتیٰ کہ ہجرت کرنے پر مجبور کیا. تو بعض صحابہ اکرام نے سوچا کہ آج تو بدلے کا دن ہے، آج ریونج، انتقام کا دن ہے. الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام اور بدلے کا دن ہے. وہ دن ان کا تھا تو انہوں نے ستایا، ظلم کیے، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے. تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ عفو و درگزر کا دن ہے. الیوم یوم المرحمہ، ملحمہ نہیں ہے، مرحمہ ہے. آج تو رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے. اور فرمایا لا تثریب علیکم انتم طلقاء، آج تم پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو. تو یہ صفت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے. لیکن ہر چیز کو اب پروفیشنل بنا لیا گیا ہے، ہر چیز کو رسمی بنا لیا گیا ہے. بھائی ناراض ہے، اس سے معافی نہیں مانگی. پڑوسی سے 10 سال سے انبن چل رہی ہے، نہ اس کے یہاں کھانا پینا، نہ اٹھنا بیٹھنا، معافی نہیں مانگی. رشتہ دار ہیں، خاندان والے ہیں، 10 سال سے ایک دوسرے میں انبن چل رہی ہے، ملنا جلنا بھی، سلام کلام بند ہے، اس سے تو معافی نہیں مانگی. اور ایک لمبا سا میسج لکھا اور واٹس ایپ پہ وائرل کر دیا کہ ہمیں معاف کر دو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ابھی تو کیا ایک رسم بن گئی، سسٹم بن گیا ہے. میں بھی 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میسج پہ میسج، معافی پہ معافی. جبکہ پڑوسی ناراض ہے، اس سے ایک بار بھی نہیں کہا کہ بھائی معاف کر دے. رشتہ دار سے 10 سال سے جنگیں چل رہی ہیں، اس سے ایک بار بھی نہیں کہا معافی. اور آپ نے واٹس ایپ پہ وائرل، یہ کیا ہے؟ رسم ہے، رسم. اس طریقے سے اگر معافی کہیں ہوتی ہو تو آپ بتا دو مجھے. کیا آپ کے جو پڑوسی سے ناراضگی چل رہی ہے معافی نامہ ہو گیا؟ کیا آپ کے رشتہ دار سے جو انبن چل رہی ہے کیا یہ معافی نامہ ہو گیا؟ نہیں. معافی مانگو. معافی ایک لفظ جو بولتے ہیں بھائی تو مجھے معاف کر دے، اس کے اندر اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے کہ سامنے والا سخت دل ہو، پتھر دل ہو، وہ بھی موم بن جاتا ہے. یوں سمجھ لو اگر آپ یہ جملہ بولتے ہو بھائی مجھے معاف کر دے، تو اس کے دل میں ایسا کام کرتا ہے جیسے پانی کو آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ایسے ہی آپ کا یہ کلمہ اس کے دل کو، اگر صرف پرانی رنجشیں ہوں، اللہ کیا ہے اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ بات ہم نے اس سے تو کہی نہیں ہے. واٹس ایپ پہ ایک لمبا سا میسج ہم جاری کر دیتے ہیں. پڑوسی سے، ماں باپ سے، بھائیوں سے ہمارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، تعلق ختم ہے، جبکہ اس سے ایک زبان بھی ہم یہ کہیں نہیں کہتے. میں دیکھتا ہوں پچھلے سال بھی اس سلسلے میں میں نے ایک میسج وائرل کی، مطلب ویڈیو بنا کے ڈالی تھی کہ آپ واٹس ایپ پہ بعد میں ڈالو، پہلے اپنے پڑوسی سے تو معافی مانگ لو جس کو دن بھر ستایا ہے آپ نے، اپنے بھائی سے تو معافی مانگ لو. تو یہ میسج ڈالنا اچھی بات ضرور ہے، لیکن یہ رسم ہے. رسم ہی ہے نا یار. جو حق ہے، جس کو آپ نے ستایا اس سے تو معافی مانگی نہیں یار. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر حاضرین ہیں اور سامعین ہیں، کوئی بھی بندہ ایسا ہو کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ شب برات آئی، اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے
میرے استثار سے 10 سال سے انبن چل رہی تھی. میں نے اللہ کے خوف کو محسوس کرتے ہوئے اس کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے معافی مانگی ہے. کوئی ایک بندہ بھی کھڑا ہو کر کہہ دے تو واصف رضا اس کے ہاتھ چوم لے گا. 10 سال سے انبن چل رہی ہے. میں نے اس خوف سے, جو آج کی شب برات کی وجہ سے میسر وائرل کرتے نا, کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کر کہہ دے تو میں اس کے بھی ہاتھ چوم لوں گا کہ 10 سال سے میری انبن چل رہی تھی اور میں نے اس رات کی وجہ سے اس سے جا کے معافی مانگی. شاید ہو کوئی کھڑا ہو جائے. تو یہ کیا ہے جس سے معافی مانگنا چاہیے, اس سے تو آپ نے معافی مانگی نہیں ہے, اور میسج پہ میسج وائرل کیے جا رہے ہیں آپ لوگ. تو صحیح طریقے سے معافی مانگو گے تب یہ برکت حاصل ہوگی, یہ فیضان ملے گا, یہ رحمتیں ملیں گی. اس لیے رسموں کو چھوڑ کر اصل چیز کی طرف توجہ کی جائے. ہم اور آپ اپنے بھائی سے پورے سال میں کچھ نہ کچھ انبن ہوئی ہوگی تو اپنے بھائی سے معافی مانگے جا کے. والدین اگر حیات ہے تو پورے سال میں نہ جانے کون سی ان سے غلط بات ہم نے کہہ دی ہو, دل دکھا ہو, تکلیف ہوئی ہو, تو والدین سے جا کر آپ معافی مانگیے. پڑوس میں رہتا ہوا شخص ہے, اس سے آپ کا مٹنا بیٹھنا ہے, ملنا جلنا ہے, سال بھر میں نہ جانے کون سی تکلیف اس کو پہنچائی ہو, آپ اس سے جا کر معافی مانگیے. تب جا کر رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی اور ایک پر امن ماحول اور اسلامی معاشرہ بنتا ہوا نظر آئے گا. اس طریقے سے رسمی میسج پڑھتے بھی نہیں ہیں لوگ, پڑھتے بھی نہیں. اوپر لکھا ہوتا معافی نامہ, بس اتنا ہی کر کے چھوڑ دیتے, پڑھتا بھی نہیں آدمی. پڑھتا ہے کوئی؟ اب 50 میسج آئیں گے تو کون پڑھے گا؟ میرے بھائیوں, معافی مانگو, معافی مانگنا چاہیے. اس سے میں نے بتایا نہیں, پتھر دل بھی موم بن جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں جو آگ ہوتی ہے نفرت کی وہ محبت میں بدل جاتی ہے. آپ یقیناً معافی مانگو, لیکن اس رسم کو ختم کرو جس سے آپ نے انبن ہوئی ہے یا جس کے ساتھ آپ کا تعلق خراب ہوا ہے, اس سے جا کر معافی مانگو. یقیناً یہ مت سوچو کہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو تواضع کرتا ہے رفعہ اللہ, اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ رسمی چیز چھوڑو. اگر حقیقت ہے تو آپ ان لوگوں سے, اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو بناؤ, صلہ رحمی قائم کرو. اور یاد رکھو اس رات میں اس بخشش کے باوجود, اتنی ساری رحمتوں کے باوجود وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اپنے قریبی لوگوں سے رشتہ توڑتا ہے, تعلق ختم کرتا ہے, وہ اللہ کی اس رحمت اور بخشش سے محروم کر دیا جاتا ہے. لہذا اس پر توجہ دیں آپ حضرات. اور آنے والی رات وقت بھی کم ہے, شب برات جس میں تقسیم امور بھی ہے, نزول رحمت بھی ہے, قبول شفاعت بھی ہے, فیضان بخشش بھی ہے, فضیلت عبادت بھی ہے. ان تمام چیزوں کو حاصل کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, طوبى لمن رکع فی هذه اللیلہ وطوبى لمن سجد فی هذه اللیلہ. خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس کے لیے جس نے اس رات میں رکوع کیا, اور خوشخبری اور مبارکبادی ہے اس کے لیے جس نے اس رات میں سجدہ کر کے اپنے رب کو راضی کیا. اب آپ ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم سے کتنی قریب ہو جاتی. میرے آقا نے فرمایا آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خاص تجلی فرماتا. اب اللہ کی رحمتیں ہم سے اتنی قریب ہو گئیں, اب اگر تمہیں رحمت درکار ہے تو آگے بڑھو, اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا ہے تو آگے بڑھو, عبادت کر کے, ریاضت کر کے, اور اس اعلان بخشش جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آج بخشش کر دی جائے گی اس کی جو بخشش طلب کرے گا. لہذا اس رات میں جمع ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ, اور ایک رات اللہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو بخشوا لو. آخرت میں یہی عمل تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخروئی کا مقام اور درجہ تم حاصل کرو گے. اور یقیناً یاد رکھو, ایسی راتیں ہم اگر چھوڑ دیتے ہیں, ایسی راتوں سے محروم رہتے ہیں, تو یقیناً بہت بڑی برکت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. الحمدللہ اس سال نگینہ مسجد میں ہر سال جو پروگرام ہوتا ہے بعد نماز مغرب نوافل کا اہتمام,
عشاء تک. اور اعلان بھی میں کر دوں, عشاء کی جماعت آج صرف اور صرف آج 9:30 بجے ہوگی. عشاء کی جماعت آج. نوافل کا سلسلہ رہتا ہے, اس کی بھی بڑی برکت ہے. فرمایا مغرب کی نماز کے بعد جس نے 6 رکعات نماز نفل پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. عشاء کے بعد الحمدللہ درود پاک جو ایک عاشق کی جان ہے, جو ایک عاشق کی پہچان ہے, جو ایک عاشق کے دل کا سرور ہے, اسے سب سے زیادہ خوشی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے میں ہوتی ہے. 1.25 لاکھ مرتبہ کا ختم شریف درود پاک کا عشاء کی نماز کے بعد رہے گا. اس کے بعد نعت و منقبت اور بیان, اور انشاءاللہ یہ 12 کے آس پاس پروگرام پورا ہوگا. پھر چونکہ کھانے پینے کا بھی تھوڑا سا اہتمام ہے نہیں ہے. آپ لوگ تو ہو سکتا ہے فارغ ہو جائے, فقیر تو 12 بجے کے بعد ہی نمبر آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہ ہو, یہ میرے لیے ہی سمجھ لیجیے آپ. تو 12 بجے پھر قبرستان بھی لوگ جاتے ہیں, تو اس لیے 12 سے 2 بجے کا ٹائم ہم نے خالی رکھا ہے. آپ قبرستان جائیے اور کھانے پینے سے فارغ ہو جائیے. قبرستان جانا بھی برکت ہے, اس حدیث پاک میں ہم نے گزشتہ جمعے میں بھی بتایا تھا. پھر 2 بجے سے انشاءاللہ ایک پروگرام مسلسل شروع ہوگا 2 سے 30, یعنی 2 بجے سے 2:30 بجے تک صلاۃ التسبیح. پھر 2:30 بجے سے 3 بجے تک دوسرے نوافل ہیں جو ہم نے روایتوں کے ذریعے سے اخذ کیے ہیں, وہ انشاءاللہ اس کی ترتیب اور ترکیب ہم بتاتے رہیں گے اور آپ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے. پھر 3 بجے سے 3:30 بجے تک قصیدہ نور کا پروگرام رکھا ہے. جناب حسنین برکاتی صاحب ہیں, اور وہ قصیدہ نور نئے انداز میں تضمین کے ساتھ, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, اور اس سے پہلے پھر 3 شعر اور تضمین کے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو لطف ملے گا. 3 بجے سے 3:30 بجے تک پھر ہم نے سورہ رحمان اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا پروگرام رکھا ہے, اور تاکہ عبادت اور تلاوت, ویسے تو ساری عبادت ہے, اس کا رہے گا وہ تقریباً 3:50 تک. پھر اس کے بعد ذکر کا پروگرام اور دعا کا پروگرام رہے گا 4:30 بجے تک سے پہلے, کیونکہ ذکر وغیرہ اسی حساب سے ہم مختصر بھی کر سکتے ہیں. 4:30 تک انشاءاللہ ہم آپ کو فارغ کر دیں گے, کیونکہ 5:40 تک سحری کا آخری وقت ہے. تو 4:30 کے بعد بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ رہے گا. اس میں یہ بھی میں نے سوچا کہ کچھ لوگوں کو اپنا پرسنل وقت بھی دیا جائے, تاکہ وہ بندہ اپنے رب سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کرے, ہے نہیں ہے؟ تو اس وقت میں آپ بھی کچھ وقت لے کر اپنی پرسنل دعائیں, اپنے عزیز و اقارب کی دعائیں خود اپنی زبان سے اپنے رب کی بارگاہ میں کر سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ العزیز 2 جماعتیں رکھی گئی ہیں. اس میں تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں 2 جماعتوں پہ لے کے, کہ ایک تو 6 بجے ہی جماعت ہو جائے گی, جیسے ہی ٹائم شروع ہوگا صبح صادق کا 6 بجے جماعت ہو جائے گی. اور دوسری جماعت جو رابطہ مجب 6:30 بجے ہوگی وہ اس ٹائم پہ ہوگی. پہلی جماعت یہیں پہ ہوگی جہاں پہ ہوتی ہے, اور دوسری جماعت تھوڑا ہٹ کے ہوگی. عمومی طور پر لوگ پہلی جماعت میں شامل ہو جائیں گے, لیکن جو لیٹ سے اٹھے, آنکھ نہیں کھل پائی ان کی, ہے نہیں ہے, تو وہ دوسری جماعت کے لیے مولانا بدر المصطفیٰ صاحب رہیں گے. انشاءاللہ وہ دوسری جماعت رابطہ مجب ہوگی, اور پہلی جماعت 6 بجے ہوگی. سمجھ گئے میری بات؟ اس سلسلے میں جو ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں 2 جماعتیں کرنا کیسا ہے, تو یہ میں وضاحت کر دوں کیونکہ میں پوربندر والوں کو اچھے سے جانتا ہوں, میں ہے نہیں ہے. کیوں سکندر بھائی, کوئی بات آپ نہ کر سکیں اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ ایک ہی مصلی پر ایک ہی جگہ 2 جماعتیں کرنا مکروہ لکھا گیا ہے. لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہٹ کر سائڈ سے دوسری طرف دوسری جماعت کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہی اذان ہوگی, 2 اذانیں بھی نہیں, 2 اذان کے ساتھ کی جائے گی تب بھی مکروہ ہے نہیں. فتاوی رضویہ شریف میں یہ مسئلہ, کل رات فقیر نے کافی محنت کی اس مسئلے کے لیے بھی, کیونکہ میں کوئی مسئلہ بتاتا ہوں تو اس سے پہلے آپ لوگوں کا ذہن بھی میرے ذہن میں رہتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اعتراض ہو تو سارے اعتراض کو سامنے رکھ کر وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں مناظر اہل سنت خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی, تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ہٹ کر سیٹ سے دوسری جماعت کی جا سکتی ہے. تو چونکہ آپ کے نفل کے چکر میں فرض آپ کا چلا جائے تو یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہے. اب 4:30 بجے آپ کو چھوڑ دیں اور پھر 6:30 بجے کی جماعت ہو تو آپ تھوڑا سوچے لاؤ آرام کر لیں, اور آرام کرنے میں آپ کی نماز جا سکتی ہے, فرض جا سکتا ہے. تو ہم نے پوری رات نوافل پڑھوائے اور فرض آپ کا چھوٹ جائے تو وہ بھی تو اچھا نہیں. ہمیں پہلے تو فرض کا دھیان رکھنا ہے,
بعد میں آپ کے نوافل کی طرف رغبت دلوانا ہے. تو انشاءاللہ 2 جماعتیں ہوں گی، ایک 6 بجے ہوگی اور ایک رابطہ مجب جو روزانہ ہوتی ہے وہ ہوگی. آپ حضرات اس نورانی اور عرفانی رات میں شریک ہو کر ڈھیر ساری برکتیں حاصل کریں اپنے لیے، تمام عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اس رحمت والی رات سے اور برکت والی رات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جو بھی احباب بیمار ہیں، پرچے میں جن جن لوگوں کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. آپ حضرات صفحے درست کر لیں. آپ حضرات صفحے درست کر لیں. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھ لیں. صفوں کا خاص خیال رکھیں. گزشتہ جمعے میں کافی دیر تک لوگوں کو اندر سے بلایا جاتا رہا. میرے بھائیوں صفوں کا آپ خاص خیال رکھیں. بارہا سمجھایا جاتا ہے اندر کی جگہ پہلے مکمل کر لیں تب باہر آپ صفحے بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.